خواب کی تعبیر۔ خواب حقیقت سے قطعاً بے تعلق اور محض بدہضمی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں انسان جب کھانا ہضم ہونے سے بیشتر سو جاتا ہے یا رات کو معمول سے زیادہ کھا لیتا ہے تو معدے کو معمول سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ رات کو انسان محور خواب ہوتا ہے لیکن اس کا معدہ مصرف کام رہتا ہے۔ اسی طرح معدے میں ہضم ہوتی ہوئی غذا سے جو بخارات اٹھتے ہیں وہ اس کے دل و دماغ پر چھا کر مختلف انواع خوابوں کا موجب بنتے ہیں۔ لیکن فلسفہ خواب کے عمیق مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب محض نظام ہاضمہ اور اس کے انتشار کا نتیجہ نہیں بلکہ بعض اوقات تندرست اور صحت مند انسان بھی عالم رویا میں عجیب و غریب واقعات اور حالات کا نظارہ کرتے ہیں جن کا بظاہر حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسے لوگ بھی بھیانک خوابوں سے چونک اٹھتے ہیں جو دنیاوی مصائب و علام یا فکر و طرز سے قطعاً آزاد ہوتے ہیں۔ پھر انسان حسب مرضی کوئی خواب نہیں دیکھ سکتا، یہ انسانی اعتبار سے قطعاً باہر ہے۔ ہم اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کر سکتے کہ خواب اکثر زمان مکان کی قید سے آزاد اور واقعات سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ خوابوں کی حقیقت کو بنظر تشکیک تو بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی تشخیص نے بھی بار بار ایسے خواب دیکھے ہوں گے جو انہیں چند لمحوں کے لیے اس جنت و دوزخ کی دنیا سے دور لے گئے ہوں گے، اور خواب فلسفہ کی کیسی ہی موزون مشقوں میں کیوں نہ الجھایا جائے اور خواہ کتنے ہی مخالفت نظروں سے کیوں نہ دیکھا جائے، خواب کی حقیقت سے انکار نہیں ہوں۔ زندگی میں سینکڑوں ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ کسی شخص نے کسی نے آنے والے واقعے کا عکس پیش از وقت عالم رویا میں دیکھ لیا اور اپنے آپ کو مستقبل کا مقابلہ کرنے کے لیے قابل بنا لیا۔ اس سلسلے میں ایک خاتون کی مثال بے جانا ہوگی۔ یہ خاتون ڈاکٹری ایسے شریف پیشے سے تعلق رکھتی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہم اس کے بیان کو شک کی نظر سے دیکھیں۔ یا اس خاتون کا بیان ہے کہ جن دنوں وہ میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھے اور امتحان سلب پر آ رہے تھے تو اس نے ہر وقت اپنی ناکامی کا اندیشہ لگا رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی موفق البشر اس کے پاس آئے اور اسے امتحانی پرچے کے تمام سوالات بتا جائے۔ امتحان سے ایک روز پہلے محض خواب تھی کہ اس نے اپنے آپ کو کلاس روم میں تنہا پایا۔ اتنے میں سے دروازے کی طرف سے ایک بھاری بھرم کم سایہ تحفہ سیاہ کی طرف جاتا نظر آیا۔ سیاہ تختہ سیاہ کے پاس پہنچ کر چوک اٹھا کر تختہ سیاہ پر سوال حل کرنے شروع کر دیے۔ خاتون نے عالم خواب میں وہ تمام سوال رٹ لیے اور جب صبح ہوئی تو وہ بیدار ہوئی تو اس نے اپنی ہم جماعتوں کو رات کا واقعہ بتایا، لیکن کسی کو اعتبار نہ آیا۔ خاتون کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہی سوال امتحان کے پرچے میں آئیں گے، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جبکہ امتحانی پرچے کے سارے سوال لفظ بلفظ وہی تھے جو اس نے گزشتہ شب خواب میں تختہ سیاہ پر حل ہوتے ہوئے دیکھے تھے۔ خاتون امتحان میں اول آئی، اسے گولڈ میڈل ملا جو اب بھی اس کے پاس ہے، اور جب کبھی وہ اپنے خواب کی تعبیر سناتی ہے تو ثبوت کے طور پر وہ اطلاقی تمغہ بھی دکھاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایسے واقعات بھی روز پیش نہیں آتے، لیکن ایسے واقعات کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے خواب الہام کا درجہ رکھتے ہیں اور عموماً اس وقت آتے ہیں جب روحانی طاقتیں کسی انسان کو اس کے منتخب مستقبل پر گامزن کرنا چاہتی ہوں۔ اکثر خواب کچھ مختلف توجہ کے ہوتے ہیں۔ ان کی تعبیر علامتی یا نشیبی نوعیت کی ہوتی ہے۔ عام عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ خواب میں نظر آئے اکثر اس کا الٹ ہوا کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ تعبیر میں غلطی کا احتمال ہے۔ خوابوں کے متعلق مختلف کتب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خوابوں کی سینکڑوں قسمیں اور ہر قسم کی البتہ مختلف انداز سے کی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص اگر عالم روح میں خوابوں کے لامتناہی سلسلے کو اٹھ کر رہ جائے تو اس کا مطلب عموماً بیماری یا خواہش وقار سے علیحدگی لیا جاتا ہے۔ خواب میں گرنا یا بلندی سے اترنا اچھا نہیں ہے۔ مصر، بابل، نینوا، روم، ہندوستان، الغرض ہر قدیم تہذیب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ زمانے قدیم کے حکمران اور اعلیٰ طبقہ ہمیشہ خوابوں میں دلچسپی لیتا رہا ہے۔ اگر مصر اور بابل نینوا کے تاجداروں میں درباروں میں تعبیر گو موجود تھے تو ہندوستان کے قدیم مہاراجا جوتشیوں اور پنڈتوں سے خواب کی تعبیر دریافت کرتے تھے۔ وہ خواب کو بے حقیقت مقصود نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک خواب آنے والے واقعات کی علامت یا نشانی ہوتے ہیں۔ ان کے مناسب تجربے سے مستقبل کے بارے میں پیشگوئی کی جا سکتی تھی۔ ہندوستان کی قدیم کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مہاراجا کوئی خواب دیکھتا تھا تو وہ درباری جو
ज्योतिषियों, पंडितों और वजीरों के रूबरू अपना ख्वाब बयान करता, जिसके बाद इस ख्वाब पर बहस होती और मुतफ़क्का तौर पर कोई नतीजा अख़ज़ करके इसके मुताबिक अमल किया जाता। ज़माने कदीम में ख्वाब बड़े बड़े हुक्मरानों और ताजदारों के नज़रिए बदल दिया करते थे और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को अपने ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक ढालने की कोशिश करते थे। ख्वाब और ताबीर माहिर नफ्सियात की नज़र में ख्वाब की ताबीर करना निहायत पुराना फ़न है और हर मुल्क व कौम के मुमताज़ उलमा ने इसके मुतालिक तहकीक व तशवीश की है। माहिरीन नफ्सियात की राय में ख्वाब हमारे जहन की दबी हुई उमंगों का अक्स होते हैं और इनसे किसी शख्स की ज़हनी कैफियत और अमली सलाहियतों का बखूबी जायज़ा लिया जा सकता है। फ़न तामीर के उलमा की राय के मुताबिक ख्वाब में मलबूसात की बुनियादी अहमियत हासिल है। मसलन अगर कोई शख्स अपने आप को दिल अवेज़ा और देदार ज़ेब कपड़ों में मलबूस देखे तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो अपने रफ़्क़ाए कार में मुमताज़ हैसियत हासिल करेगा और मामलात मोहब्बत में कामयाबी इसके कदम चूमेगी। दाग धब्बों वाले कपड़े बदनामी और रुसवाई के मनाजिर हैं और फटे पुराने मलबूसात गुर्बत, अफलास और नाकामी ज़ाहिर करते हैं। मलबूसात का रंग भी ज़बरदस्त अहमियत का हामिल है। सुर्ख रंग रंज व गुस्सा और जर्द रंग हसरत व अना और सफ़ेद रंग मुसरत व कामरानी का और सब्ज़ रंग तकमील आरज़ू, नीला रंग खुलूस मोहब्बत और स्याह रंग नाकामी मोहब्बत ज़ाहिर करता है। ख्वाब देखने वाले की ज़हनी हालत का पता पानी से चलता है। अगर वो ख्वाब में साफ और निथराता हुआ पानी देखे तो ये सदाकती और नेक नीति का मुजाहरा है। गदला पानी ज़हनी इंतशार और तहज़ीब को ज़ाहिर करता है। उबलता हुआ पानी गैज़ व गज़ब और फुक़दान और ज़ब्त की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में बखैर व आफियत दरिया अबूर करे तो इसका मतलब ये है कि वो मुश्किलात पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगा। पर काबी कम हिम्मती और नाकामी की अलामत है। अगर वो दरिया की मुखालिफ सिमत में तैरे तो इसका मतलब ये है कि इसे सब्र अज़मा मुश्किलात का सामना करने के बाद कामयाबी नसीब होगी। अगर कोई शख्स अपने आप को दरिया या समंदर की तंग व पेच मौजूदगी में घेरा हुआ देखे तो समझ जाए कि इसे आइंदा जिंदगी में शदीद मुश्किलात व मौके का सामना करना पड़ेगा और अगर इसे इस आलम में अपनी कश्ती नज़ीर तूफान में होती कतरा नजर आए तो इसका मतलब ये है कि इसके हरीफ के हाथों शिकस्त खा जाने का खतरा है। गर्ज तूफान के दौरान ख्वाब देखने वाला जिस किस्म का तर्ज अमल अख्तियार करेगा इसकी आइंदा जिंदगी के लाए अमल का आईनादार होगा। फूल ख्वाब में देखने वाले की जज्बाती व दिमागी जिंदगी के मुजाहरे होते हैं। ताज़ा और शदा फूल मसरत व कामयाबी का पैगाम लाते हैं लेकिन मुर्दा और बासी नाकामी मोहब्बत का इनकार करते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी से फूलों के हार का तोहफा पाए तो इसका मतलब ये है कि अगर वो शख्स इसकी मोहब्बत की कदर करता है तो इसके दिल में खलूस के जज्बात भी मौजूद होंगे। अगर कोई शख्स ख्वाब में फूल तोड़ते तो ये जाहिर करता है कि इसके अपने दिल में चाहत के अरमान करवटें ले रहे हैं। सुर्ख गुलाब मोहब्बत की गहराई और शिद्दत को जाहिर करता है। सफ़ेद गुलाब हया का आईनादार होता है। इसके बुरक्स जर्द गुलाब मकरूह और नुमाइशी खलूस जाहिर करता है।